PSO Waqar Ali Khan, Lieutenant Commander Faisal, ADC Navy, Squadron Leader Saddam Bajwa, ADC Air, Murad Khan Sawati, Political Secretary, Chief Security Officer Captain Ali bin Tariq, Colonel Imran, Security Officer, SP Tasawwur, Security Officer, SP Akhtar, Security Officer, Lieutenant Colonel Sohaib, Personal Physician, Zahid Sarfraz, AS Protocol, Talat Mahmood Khan, Protocol Officer, Atar Sahab, Controller Officer, Afzal Sahab, Khurram Rashid Sahab, Additional Secretary Nazar Mohammad Buzdar, Mr. Mohib Ali Pulpoto, Mohtaram Kamran Farooq Ansari Sahab, Kamran Rashid Sahab, Jahangir Virk Sahab, Shameem Khan Sahab, شاہد اقبال صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام وزیر اعظم ہاؤس کے آفیسرز، انتہائی قابل احترام امام صاحب اور پروٹوکول ٹیلی فون کے محکمے کے سیکورٹی آفیسرز اور جوان اور دفاتر کے افسران اور میرے دیگر بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک بہت اہم دن ہے کہ میں یہاں پر آپ سب کا، جملہ افسران کا، قوم کی بیٹیوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا، سب کا میں یہاں پر تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ پچھلے 16 ماہ میں آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں مجھے مدد اور میری رہنمائی کرنے میں جو آپ نے دن رات کوشش کی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا صحیح انداز میں شکریہ ادا کر سکوں، چاہے وہ میرے پرسنل سیکرٹری ہیں، چاہے وہ ملٹری سیکرٹری ہیں، چاہے وہ ایک فراش ہے، چاہے وہ ایک ڈرائیور ہے، چاہے وہ ایک کک ہے، کلاک ہے، چاہے وہ کوئی ٹیلی فون آپریٹر ہے، سیکورٹی آفیسر ہے، جوان ہے، ڈپٹی سیکرٹریز ہیں، ADCs ہیں، میرے PSOs ہیں، میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہر لحاظ سے میری مختلف جو ذمہ داریاں ہیں، حکومتی امور ہیں، اس میں آپ نے میری جو مدد کی ہے، مجھے گائیڈ کیا ہے، کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہو اس کے لیے میرا آپ نے ہاتھ تھاما ہے، مجھے ایڈوائز کیا ہے، میں ان سب تمام آپ کی بے پناہ خدمات کا معترف ہوں، اور ہمیشہ میری جتنی بھی زندگی ہے، یہ 16 مہینے جو آپ کے ساتھ میں نے گزارے، یہ میری زندگی کا بہت شاندار احساسہ ہوگا۔ میں آپ سب کو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ایک بڑا پیارا وطن ہے،
چاہے کوئی سیکورٹی کے اوپر مامور ہے یا کوئی اعلیٰ افسر ہے، کوئی سیکرٹری ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی پولیس آفیسر ہے، کوئی کک ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی اسسٹنٹ ہے، یہ سب مل کر ہم پاکستان کی اجتماعی خدمت پر مامور ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے یا پاکستان کا اندر کوئی بھی صوبہ، اس کا شعبہ یا زندگی کی کوئی اور سمت ہو، اس میں ہم سب مل کر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو ان مشکلات سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنی آج قومی یکجہتی، اتفاق، اتحاد اور محنت کی ضرورت ہے، شاید 75 سال میں پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور آج پاکستان کے اندر اس بات کا بہت زیادہ شدت سے احساس ہے کہ 75 سال میں جس مقصد کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا اور آپ کے آباء و اجداد نے، آپ کے بزرگوں نے پاکستان کے لیے کسی بھی طور، کسی بھی حالت میں جو قربانیاں دی تھیں، چاہے وہ حضرت قائد اعظم کے زمانے میں آپ کے بڑے ان کے فالوورز تھے، ان کے لیے انہوں نے کیمپین چلائی، تحریکیں چلائیں، قربانیاں دیں، یہ تمام جو کاوشیں ہوئیں، قربانیاں دی گئیں ایک ایسے پاکستان کے لیے جہاں پر سب کو اپنی اپنی صلاحیت اور محنت کے مطابق ترقی کرنے کے برابر مواقع میسر ہوں۔ بدقسمتی سے بہت ہی جو ہی حضرت قائد اعظم نے وہ اس دنیا سے جب وہ رحلت فرما گئے تو ہم نے راستے سے ہم بھٹک گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اس بات کا فیصلہ کریں، اس عہد کی تجدید کریں کہ ہم حضرت قائد اعظم کے اور حضرت علامہ اقبال کے اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم متحد ہوں اور ایک لڑی میں پرو کے ہم پاکستان کی وہ خدمت کریں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں نہ صرف قرضوں سے ہمیں نجات مل جائے، نہ صرف بیکاری پن ہم سے ہمیشہ کے لیے وہ ہم اس کو خدا حافظ کہیں، بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت اور ہدایت فرمائے کہ ہم پاکستان کو گل و گلزار بنا دیں۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے یقیناً بہت قربانی اور ایثار اور شبانہ روز محنت درکار ہے، اور اس کو اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو انشاءاللہ کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں میں نے کوشش کی کہ جو وسائل ہیں ان کو ممکن حد تک ان کو بچایا جا سکے، یہاں تک کہ جب ہماری جو معاشی صورتحال بہت چیلنجنگ ہو گئی تو آج سے چند ماہ پہلے کابینہ نے ایک والنٹریلی فیصلہ کیا کہ ہم تنخواہیں اور پرکس اینڈ پریویلیجز اور جو مہنگی گاڑیاں ہیں وہ واپس کر دیں گے۔
بے شمار وزراء نے اس فیصلے کو لے کر آگے چلے. کچھ وزراء ایسے تھے کہ جنہوں نے خاموشی سے میرے کان میں کہا کہ ہماری جو معاشی حالت ایسی نہیں کہ ہم اپنی تنخواہ کو فورگو کریں، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم تنخواہ لیتے رہیں. میں نے کہا کوئی آپ کے اوپر بار نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. مگر آج بھی کل تک، اب تو کابینہ رات کو ختم ہو گئی، آج بھی کل تک انہوں نے تنخواہ نہیں لی، گاڑیاں واپس کر دیں اور کچھ تنخواہ لیتے رہے، اور یہ ان کا حق ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کے وسائل کو بچا کر اور ایک انصاف کے طریقے سے ہم ان وسائل کو اس قوم کی غربت، بے روزگاری اور ناخواندگی کے لیے استعمال کریں تو یقین کریں ہمیں کہیں سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے معدنیات کی بے پناہ دولت دی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین عطا کی ہے، دریا عطا فرمائے ہیں، پہاڑ ہیں. آپ جیسے قابل، بہت قابل پاکستانی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دیے ہیں، جو اس ہال میں ہیں اور پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے تو کر گزرنے کی کمی ہے. اگر اس کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو پاکستان انشاءاللہ نہ صرف ماضی میں جو ہم نے وقت کھویا ہے اور جو نقصان اٹھایا ہے اس کو پورا کریں گے، بلکہ آنے والے وقتوں میں اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلیں گے. یہ تبھی ہوگا کہ ہم من حیث القوم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے. میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اب انٹرم گورنمنٹ وزیر اعظم آئیں گے. آپ نے اسی محنت سے، اسی لگن سے آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں کہ یہی ذمہ داری آپ سے تقاضا کرتی ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو بھی حکومتیں آئیں گی، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں بھی ہوں گے آپ پاکستان کی بھرپور خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آباد رکھے. اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس اور عملے کے اعزاز میں سہرانے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے میاں محمد